دین مل اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور جس کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر۔ بعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الاتقیاء قدوۃ الصلحاء شافع روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دین مل اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے استقامت فی الدین۔ آئیے سب سے پہلے استقامت کا معنی سمجھتے ہیں۔ استقامت کا کیا مطلب ہے؟ استقامت کا لغوی معنی ہے مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا۔ اصطلاحی معنی ہے توحید کا اقرار کر لینے کے بعد، اسلام لے آنے کے بعد، ایمان قبول کر لینے کے بعد آخری سانس تک توحید پر جمے رہنا، شرک کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ہے استقامت کا معنی۔ استقامت فی الدین کا معنی۔ ایک صحابی آئے اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ اس کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور میں اس پر عمل کر کے جنت چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں نے اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اسی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، شرک کی طرف التفات نہ کرو، اسی توحید پر جمے رہو اور اسی توحید پر قائم رہو، جنت چلے جاؤ گے۔ تو استقامت فی الدین کا کیا معنی ہوا کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد، توحید کا اقرار کر لینے کے بعد شرک کی طرف مڑ کر نہیں دیکھنا، شرک کی طرف التفات نہیں کرنا، اسی توحید پر آخری سانس تک قائم رہنا، ڈٹے رہنا اور جمے رہنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، توحید کا اقرار کر لینے کے بعد توحید پر جمے رہنا، توحید پر جمے رہنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد توحید پر جمے رہنے کی وجہ سے دنیا مخالف ہو جاتی ہے، آزمائشیں گھیر لیتی ہیں، غیر تو غیر اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ اسلام ہمیں ورثے میں ملا ہے، یہ اسلام ہمیں ورثے میں ملا ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ اس دین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوششیں نہیں کی، ہم نے قربانیاں نہیں دی، اہل و عیال کی قربانی نہیں دی، مال کی قربانی نہیں دی، بیوی بچوں کی قربانی نہیں دی، زمین جائیداد کی قربانی نہیں دی، اپنی جان کی قربانی نہیں دی۔ اس لیے آج ہمیں دین کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، توحید کی اہمیت کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں، توحید کسے کہتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو پھر ان توحید پرستوں کو دیکھ کر کے اندازہ لگائیں جو مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے، مشرکانہ ماحول میں پلے بڑھے، مشرک محلے میں پروان چڑھے، اور پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا، توحید کا اقرار کیا، تو کس طرح آزمائشوں سے وہ دوچار ہوئے، دنیا مخالف ہو گئی، گھر بدر کر دیا گیا، زمین جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا، بیوی بچوں کو چھین لیا گیا، یہاں تک کہ جان گنوانی پڑی، اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بھی قربانی پیش کر دی، تب بھی اپنے سینے سے توحید کو نکالنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو لوگوں نے بعد میں مخالفت کی، سب سے پہلے آپ کے گھر والے دشمن ہو گئے، سب سے پہلے آپ کے خاندان والوں نے آپ کی مخالفت کی۔ ابو لہب کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، کیا تو نے اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہو؟
اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس پر اس قدر غضبناک ہوا کہ ابو لہب کی ہلاکت اور بربادی کے لیے اس پر لعنت برسانے کے لیے ایک مکمل صورت نازل فرما دی۔ کون سی صورت ہے وہ؟ تبت یدا ابی لہب، یہ مکمل صورت نازل فرما دی اور بتلا دیا کہ میرے نبی نہیں بلکہ میرے نبی کی مخالفت کرنے والا ہلاک ہوگا۔ یہ صورت جتنی بار پڑھی جاتی رہے گی، جب تک پڑھی جاتی رہے گی، ابو لہب کے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت جاری رکھی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب جوئی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ قرار دیا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، ورنہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیے، ہم ان سے خود ہی نپٹ لیں گے۔ ابو طالب نے سمجھا بجھا کر کے قریش کے سرداروں کو بھیج دیا کہ ہم اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدستور توحید کی دعوت جاری رکھی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار پھر آئے، ابو طالب سے کہا، اس بار کھلی دھمکی دے ڈالی، کہا اے ابو طالب، آپ ہمارے نزدیک باعزت آدمی ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، لیکن آپ نے انہیں روکا نہیں، آپ نے اسے سمجھایا نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، ورنہ ہم آپ سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ ایک فریق کا صفایہ ہو کر کے رہے گا، یا تو آپ رہیں گے یا تو ہم رہیں گے۔ اس کھلی دھمکی کا ابو طالب کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا۔ اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگا کہ میرے بھتیجے، آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ بات کہہ کر گئے ہیں، میرے بھتیجے اب اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اس قدر بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میرے چچا بھی اب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، میرے چچا بھی میری مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا کہ میرے اے چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں تب بھی میں اس دین کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، اس دین کی دعوت سے اور تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ جوان بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو ابو طالب کا دل نرم پڑ گیا اور کہا کہ بھتیجے سنو، اللہ کی قسم جاؤ جو چاہو کرو، تبلیغ کرو، اللہ کی قسم میں کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یاد کیجئے، تصور کیجئے، پوری قوم مخالف ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، صرف اپنے چچا ابو طالب سے حمایت اور مدد کی امید تھی، لیکن جب آپ کے چچا نے توحید کی دعوت سے باز آنے کی نصیحت کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوا میرے چچا بھی میری مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اکیلا پایا۔ اپنے آپ کو اکیلا پانے کے باوجود مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر کے، عزم مصمم کے ساتھ ڈٹ کر کے یہ جواب دیا، اللہ کی قسم میرے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، دین پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت فی الدین۔ پوری کائنات اگرچہ مخالف ہو جائے، اگر میں حق پر ہوں تو حق پر ثابت قدم رہوں گا، حق پر ڈٹا ہوا رہوں گا آخری سانس تک، اگرچہ پوری دنیا میری مخالفت کرتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور تبلیغ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں چند ایک لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے، آپ کو اس قدر مارا گیا، اس قدر مارا گیا آپ کو، اور عتبہ بن ربیعہ نے اس قدر بے تحاشا ان کے چہرے پر تھپڑ مارے اور اس قدر مارا پیٹا گیا، اس قدر روندا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اب ان کو ہوش نہیں آئے گا، لوگوں کا خیال تھا کہ اسی بے ہوشی میں ان کی وفات ہو جائے گی، پورے دن بے ہوش رہے۔ جب شام کو ہوش آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش آتے ہی سب سے پہلی بات جو پوچھی وہ یہ تھی کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟
ہیں اور کس حال میں ہیں۔ آپ کے قبیلے کے لوگ وہاں جمع تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ وہاں موجود تھے۔ قبیلے کے لوگ سخت ناراض ہوئے، برا بھلا کہا، ملامت کیا اور کہا کہ جس کی وجہ سے تمہیں اتنی مار پڑی، جس کی وجہ سے تمہیں ذلت و رسوائی برداشت کرنی پڑی، جس کی وجہ سے تمہارا یہ حشر ہوا، ہوش آتے ہی پھر تم اسی کا نام لیتے ہو، اسی کا حال چال پوچھتے ہو۔ قبیلے کے لوگوں نے ان کی والدہ سے کہا اس کا بائیکاٹ کرو، جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی سے اور رفاقت سے باز نہیں آ جاتا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے سے نہیں نکال پھینکتا، جب تک توحید کو اپنے سینے سے نکال نہیں پھینکتا، تب تک اس کا بائیکاٹ کرو، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی مت دینا۔ ماں کی ممتا جی بھر آیا، کھانا سامنے لا کر کے رکھ دیا، میرے بیٹے کچھ کھایا نہیں، دن بھر بے ہوش رہے، کچھ کھا لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری اماں جان، اللہ کی قسم میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا، جب تک میں اپنی ان آنکھوں سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر لوں، جب تک میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ حالانکہ آپ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل بھی نہیں تھے، اپنی ماں کے سہارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے کے بعد اپنا سارا دکھ درد بھول گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے، سارے مشرکین ٹوٹ پڑے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طاقتور آدمی تھے، جب لوگ مارنے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کو مارنے لگے، سیلف ڈیفنس کے طور پر لوگوں کو مارتے رہے۔ لیکن ایک اکیلا آدمی کب تک پوری بھیڑ کا مقابلہ کرتا رہے گا؟ آخرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھک کر بیٹھ گئے، مشرکین آپ کے سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اگر ہم 300 کی تعداد میں ہوتے تو مکے میں یا ہم رہتے یا تم رہتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و تشدد کے تمام حربے استعمال کیے گئے، لیکن مضبوط چٹان کی طرح اپنے ایمانی موقف پر قائم رہے۔ اپنے ظالم مالک امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بتا دیا کہ میں تمہارا غلام ہوں، تمہارا زور میرے جسم پر چل سکتا ہے، تم مجھے جو چاہو کر لو، جتنی چاہے ایذائیں دے لو، جتنی چاہے تکلیفیں دے لو، جتنا چاہے آزمائشوں میں مبتلا کر لو، لیکن یاد رکھو میرے دل پر تمہارا زور نہیں چل سکتا۔ اس دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس دل میں توحید ہے، اس دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ میرے دل پر تمہارا زور نہیں چل سکتا، میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے۔ جھلستی دوپہر میں ہرا کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ جنبش نہ کر سکیں، تاکہ وہ ہل ڈل نہ سکیں۔ کبھی بھوکا پیاسا رکھا جاتا، کبھی ان کی گردن میں رسی ڈال کر کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ آوارہ لڑکے مکے کے گلیوں میں گھسیٹتے، مکے کی گھاٹیوں میں، وہ کنکریلے پتھروں میں، تپتے ہوئے پتھروں میں منہ کے بل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے صرف کہتے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ہے استقامت فی الدین۔ توحید کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن ان کے سینے سے وہ توحید کو نہ نکال سکے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کس قدر ظلم و تشدد ڈھایا گیا۔ مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں بڑا اہتمام کیا تھا۔ حرم سے باہر مقام تنعیم میں ایک درخت کے اوپر سولی کا فندہ لٹکا دیا گیا، مکے میں یہ اعلان کروا دیا گیا، سارے لوگ، مکے کے سارے لوگ وہاں جمع ہوئے، پورا مجمع حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک اور المناک اور روح کو تڑپا دینے والی موت کا منظر دیکھنے کے لیے منتظر تھا، پورا مجمع منتظر تھا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید خانے سے مقتل کی طرف لے جانے لگے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رکو ذرا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، اگر میں زیادہ نماز پڑھوں تو تم یہ خیال کرو گے
کہ خبیب موت سے گھبرا گیا ہے، موت سے ڈر گیا ہے، بہانے ڈھونڈ رہا ہے بچنے کے لیے، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قتل گاہ کی جانب دھیرے دھیرے بڑھنے لگے۔ پورا مجمع ٹکٹکی لگا کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختے پر چڑھا دیا گیا اور قریش کے سرداروں نے حکم دیا کہ ان کے اوپر تیروں کی بارش برساؤ۔ تیروں کی بارش برسائی جانے لگی، نیزوں سے ان کے جسم کو چھیدنا شروع کر دیا۔ اور پھر قریش کے سرداروں نے، کفار کے سرداروں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہا، اے خبیب ابھی بھی وقت ہے، جان بچانا چاہو تو بچا سکتے ہو۔ کہا کیسے بچا لوں؟ کہا کہ اسلام چھوڑ دو، توحید اپنے سینے سے نکال دو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، دنیا کی ساری سلطنت، دنیا کی ساری بادشاہت اگر میرے قدموں میں لا کر کے ڈال دو، تب بھی میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے بھر کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ قریش کے سرداروں نے پھر حکم دیا کہ تیروں اور تلواروں کی بارش برساؤ۔ تیروں کی بارش برسائی جانے لگی، نیزوں سے ان کا جسم چھیدنا شروع کر دیا، تلواریں برسنے لگیں۔ پورا مجمع ٹکٹکی لگا کر کے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر ایسے موقع پر، ایسے نازک اور تکلیف دہ موقع پر قریش کے سرداروں نے پھر آ کر کے پوچھا اور کہا کہ اے خبیب ابھی بھی وقت ہے، جان بچانا چاہو تو بچا سکتے ہو۔ کہا کیسے بچا لوں؟ کہا کہ شرک مت کرو، کفر مت کرو، صرف اتنی بات اپنی زبان سے کہہ دو کہ کاش جہاں میں کھڑا ہوں میری جگہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتا، صرف اتنی بات کہہ دو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہ ان کے جسم سے خون کے دھارے پھوٹ رہے تھے، ایسے نازک اور تکلیف دہ موقع پر ان کا جواب یہ تھا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا، یہ بھی پسند نہیں کرتا میری جان بچ جائے اس تکلیف سے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ ہے استقامت فی الدین۔ پھر اسی دوران مجمع سے آواز آنے لگی، چیخ چیخ کر کے سارے لوگ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اپنے رب سے التجا کرنے لگے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم ابدا۔ اے میرے رب ذوالجلال والاکرام، ان سارے ظالموں کو تو شمار کر لے، ان سارے ظالموں کو تو ایک ایک کر کے گن لے اور ان تمام کو ہلاک اور برباد کر دے، ان میں سے کسی کو تو نہ چھوڑ۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں، تلواروں اور زخموں سے چور تھا، اور اس قدر وہ زخم کھا چکے تھے کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس دردناک حادثے کی خبر جب رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بذریعہ وحی اس حادثے کی خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا، اے خبیب تجھ پر سلام، اے خبیب تجھ پر سلام۔ اسے کہتے ہیں استقامت فی الدین۔ آخری سانس تک توحید پر قائم رہے، توحید پر ڈٹے رہے۔ توحید کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں، توحید کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کے مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے، مسیلمہ کذاب یہ وہ شخص تھا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ایک نبی محمد ہے، ایک نبی میں ہوں۔ جب اس کا شر و فساد زیادہ بڑھ گیا، زیادہ فتنہ بڑھنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ایک خط لکھا، اور اس خط کو لے جانے کے لیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر کے مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے، خط دیا۔ خط پڑھتے ہی مسیلمہ کذاب غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کبر و غرور سے اس کا سینہ پھول گیا، اور حکم دیا کہ حبیب بن زید کو قید خانے میں ڈال دو فوراً، اور گرجدار آواز میں کہا کہ کل میری مجلس میں اسے حاضر کیا جائے۔ اگلے دن جب مجلس جمی، دائیں بائیں سرکش مریدوں کو بٹھایا، اور عدالت میں، اس دربار میں لوگوں کو بھی، پبلک کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی۔ سارے لوگ داخل ہو گئے۔ دربار جب کھچا کچ بھر گیا، تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی، تو کہا کہ حضرت حبیب کو میرے پاس لاؤ، میرے سامنے لاؤ۔
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر کے کورٹ میں پیش ہوئے، عدالت میں پیش ہوئے۔ مسیلمہ کذاب نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسیلمہ کذاب غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے غصے کی وجہ سے۔ جلاد کو حکم دیا، اس نے پھر پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استہزان اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہاری بات میرے کان نہیں سن سکتے۔ اس نے غصے سے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ ڈالو۔ جلاد نے اس قدر زوردار تلوار سے وار کیا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ایک حصہ چشم زدن میں کٹ کر کے زمین پر فڑفڑانے لگا اور جسم سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ مسیلمہ کذاب نے پھر سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ جواب دیا کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھا کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کہ کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تمہاری بات میرے کان نہیں سن سکتے؟ غصے سے پھر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ ڈالو۔ جلاد نے تلوار اس زوردار سے وار کیا کہ ان کے جسم کا ایک اور حصہ زمین پر کٹ کر کے فڑفڑانے لگا، جسم سے خون کے دھارے پھوٹ پڑے۔ پورا مجمع ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا، مسیلمہ کذاب سوال کیے جا رہا تھا، جلاد تلوار چلا رہا تھا اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار کہے جا رہے تھے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جلاد ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹتا گیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کے آدھے حصے کا گوشت زمین پر بکھرا پڑا ہوا تھا اور ان کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ بالآخر اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، ان کے پاکیزہ لبوں پر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں استقامت فی الدین، آخری سانس تک توحید پر قائم رہنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رومی فوجیوں نے گرفتار کر لیا، اپنے بادشاہ قیصر کے پاس اسے لے جایا گیا، پیش کیا تو قیصر نے، رومی بادشاہ نے کہا کہ اے عبداللہ تمہارے لیے میرے پاس ایک آفر ہے، اگر تم اسے ایکسیپٹ کر لو گے تو میں تمہاری جان کو بخش دوں گا، تم آزاد کر دیے جاؤ گے، ساتھ ہی ساتھ تمہارے ساتھ عزت کا معاملہ کروں گا، عزت و تکریم کا معاملہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون سا آفر ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت اختیار کر لو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے، تمہیں آزاد کر دیں گے۔ بڑی جرأت مندی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ میں عیسائیت اختیار کر لوں، میں مر جانا پسند کروں گا لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم مجھے بڑے بہادر انسان معلوم ہوتے ہو، تم میری یہ تجویز قبول کر لو، میں تمہیں اپنے بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھے اپنی بادشاہت میں شریک کر لینے کی بات کرتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر تم اپنی ساری بادشاہت اور پوری مملکت اگر دے دو، جزیرۃ العرب کی پوری مملکت میرے حوالے کر دو، تب بھی میں ایک لمحے بھر کے لیے دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں پھر قتل کر دوں گا۔ کہا جو بن پڑے کر لو۔ سولی پر چڑھانے کا حکم دیا گیا، تختے پر چڑھا دیا گیا، تیر اندازوں سے کہا کہ اس کے اوپر تیروں کی بارش برساؤ، تیر برسنے لگے اور پھر اس نازک موقع پر اس بادشاہ نے کہا کہ عیسائیت اختیار کر لو، ابھی بھی تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ کر کے جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے تختے سے نیچے اتار لو، نیچے اتار لیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ایک بڑی کڑاہی لے کر کے آؤ، ایک بڑا سا ڈیگ لے کر کے آؤ، آگ جلاؤ اور اس میں تیل ڈالو، اور جب بالکل تیل کھولنے لگا
تو 2 مسلم قیدیوں کو بلایا گیا، ان میں سے ایک کو اس گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جسم کا گوشت پوشت چٹکنے لگا، ان کا گوشت ہڈیوں سے بالکل الگ ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیچارہ چرمرا کر رہ گیا۔ بادشاہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ جو منظر تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہی منظر، یہی حشر تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو چاہے کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بھی اس کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈال دو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس میں ڈالنے کے لیے لے جایا گیا قریب، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رو رہا ہے، اپنے پاس بلایا، کہا کہ عیسائیت اختیار کر لو، دین اسلام کو چھوڑ دو، توحید کو اپنے سینے سے نکال دو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے پوچھا پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ رو کیوں رہے تھے؟ اس کا خیال تھا کہ شاید اس تکلیف سے یہ گھبرا گیا ہے، شاید یہ اسلام سے پلٹ آئے، شاید یہ عیسائیت اختیار کر لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ دردناک منظر دیکھ کر کے میرے جی میں خیال آیا کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی، میری روئے روئے میں جان ہوتی تو ایک ایک جان کو اس کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈال کر کے ایک ایک جان کو میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیتا۔ اس ظالم بادشاہ نے سنا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا اگر تم میرے ماتھے کو چوم لو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تیرے سارے مسلم قیدیوں کو آزاد کر دوں گا۔ ماتھا چوم لیا، وعدے کے مطابق سارے مسلمانوں کو آزاد کر دیا۔ جب عمر بن خطاب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پورا واقعہ کہہ کر سنایا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ اس کا ماتھا چومو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومو اور میں شروعات کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ ہے استقامت فی الدین۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر کبھی لٹایا جاتا، کبھی بھوکا پیاسا رکھا جاتا، کبھی لوہے کی بھاری بھرکم زرہ پہنا کر کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، کبھی گلے میں لوہے کی توق پہنا کر کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے، وہ تپتی ہوئی ریت پر منہ کے بل گھسیٹتے، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب ظلم و تشدد ہوتا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ پھٹتا۔ جب ان کے سامنے ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا تو ان کے جسم کو دیکھ کر کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ پھٹتا، اور جب حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا تو ان کے بیٹے کا کلیجہ منہ کو آتا، وہ خون کے آنسو روتے، اور یہ المناک منظر دیکھ کر کے ابو جہل دور بیٹھا ہوا قہقہے لگاتا، زور زور سے ہنستا۔ ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و تشدد ہوا، ان کا جسم زخموں سے چور تھا۔ ابو جہل اپنا نیزہ اٹھائے ہوئے آیا، نیزہ ایک ہتھیار ہے، کسی کو مار دیا جائے تو جسم کے آر پار ہو جائے، وہ نیزہ اٹھائے ہوئے آیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر دیا گیا، سامنے جوان بیٹا بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، سامنے ان کا شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ننگا کر دیا گیا۔ ابو جہل آیا اور کہا اے بڑھیا، آج تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو دین محمد کو چھوڑتی ہے یا موت کو گلے لگاتی ہے۔ صبر و استقامت کی پیکر جلیل القدر صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہ اوپر اٹھاتی ہے اور ڈٹ کر کے یہ جواب دیتی ہے، کہتی ہے کہ اے ابو جہل، قریش کا تو سب سے طاقتور سردار ہے، اس وقت مکے میں تیرا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی، جہاں حق اور انصاف کا بول بالا ہوگا، اور تیرے شہر کے سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ایمان افروز کلمات نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا، وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، وہ اپنا نیزہ اٹھایا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں اس قدر زور سے مارا کہ جسم کے آر پار وہ نیزہ چلا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تکلیف کو دیکھ کر کے سامنے بیڑیوں میں جکڑا ہوا بیٹا خون کے آنسو رو رہا ہے، ان کا شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نازک موقع پر اپنے جان کی حفاظت کی دعا نہیں مانگتی، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتی ہے۔ میرے پروردگار تو اس آخری لمحے میں میرے ایمان کی حفاظت کرنا، میری جان جائے تو چلی جائے، میرا ایمان نہ جائے، آخری وقت میں میرے ایمان کی حفاظت کرنا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ آخری وقت اپنی جان کی حفاظت کی دعا کرنے کے بجائے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگ رہی ہے۔ وہ غصے سے اور لال پیلا ہو گیا، 2 اونٹوں کو منگایا، ایک اونٹ کا رخ مشرق کی طرف، ایک اونٹ کا رخ مغرب کی طرف۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں بٹھا دیا گیا، ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور غلاموں کو حکم دیا کہ اونٹوں کو کھینچو۔ دونوں اونٹ کھینچتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑی، اور ان کی زبان پر یہ کلمہ تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ ابو جہل نے دیکھا کہ اتنی تکلیف سے میں نے مارا اور اس کے لبوں سے میں مسکراہٹ نہ چھین سکا، آخری وقت میں یہ بڑھیا مسکرا رہی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ واقعی تو کامیاب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے، جب ان کے اوپر ہونے والے ظلم و تشدد کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے، ان کو جنت کی خوشخبری سناتے۔ صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں سن لو، بقیہ لوگ تو ایک ایک جنت میں جائیں گے، تم سارا خاندان اکٹھے جنت میں جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ ان دشمنوں کو کیا معلوم، ان دشمنوں کو کیا معلوم، ان ظالموں کو کیا معلوم کہ آخری وقت پر توحید پرستوں کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں، موت کے وقت اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کیا کوئی جنت کی خوشخبری سن کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید پرست آخری سانس میں مسکراتا ہے، جنت کی خوشخبری سنتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، توحید کی اہمیت کو ہم نے بھلایا ہے۔ توحید کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے ہم نے سمجھا نہیں ہے، نہ ہی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے آج ارتداد کا فتنہ زوروں پر ہے۔ ارتداد کیا ہے؟ ارتداد کیا ہے؟ مرتد ہو رہے ہیں لوگ، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو توحید کی اہمیت معلوم نہیں، اور یہ ارتداد کا فتنہ سب سے زیادہ مسلم لڑکیوں کے اوپر ہے۔ یہ فتنہ جو سب سے زیادہ پھیل رہا ہے وہ مسلم لڑکیوں میں پھیل رہا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی سروے رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر کے مرتد ہوئیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کود گئیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند سالوں میں 10 لاکھ سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر کے مرتد ہوئیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کود گئیں۔ اور اس وقت پورے ہندوستان میں بھگوا تنظیمیں مسلم لڑکیوں کو اپنی محبت کی جال میں پھنسا کر کے ان کے سینے سے توحید کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے سینے سے توحید کو نکالنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور ان کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اور اس ارتداد کے پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت موبائل بن چکا ہے۔ اسی موبائل کے ذریعے سے وہ بھولی بھالی مسلم لڑکیوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے سے وہ مسلم لڑکیوں تک پہنچتے ہیں اور پھر اپنی محبت کی جال میں پھنساتے ہیں۔ ان بھولی بھالی مسلم لڑکیوں کو معلوم نہیں کہ ہم سے کتنی بڑی دولت چھننے جا رہی ہے، کتنا بڑا گناہ ہم سے ہونے جا رہا ہے۔ اور جب مسلم لڑکیاں، بھولی بھالی لڑکیاں جب دل دے بیٹھتی ہیں، جب محبت کر بیٹھتی ہیں تو ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، ماں باپ سے بغاوت کر بیٹھتی ہیں، اپنے گھر خاندان اور رشتہ داروں کی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہے، چاہے دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ ہماری محبت جو ہے، ہم اپنی محبت کو پا کر کے رہیں گے، ساری چیزوں کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور اپنی محبت اور پیار کے راستے میں آنے والے لوگوں کو بھی صفایا کر دیتی ہیں، مروا دیتی ہیں، اگرچہ ماں باپ کیوں نہ آئے ان کو بھی مروا دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔
اسلام کی وہ شہزادیاں جو کل تک اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار تھیں، وہ آج اپنی محبت کو پانے کی خاطر اپنی محبت کے نام پر ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ جب بیٹی بغاوت کر کے چلی جاتی ہے تو ماں باپ کا دل تڑپتا ہے۔ اس وقت ان کو ہوش آتا ہے کہ کاش ہم نے ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا ہوتا، کاش ان کی اچھی تربیت کی ہوتی، کاش انہیں صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان افروز واقعات کو سنایا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تعلیم دی ہوتی، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور پھر جب تک وہ زندہ رہتے ان کا دل تڑپتا ہے کہ ہماری بیٹی مرتد ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں قرار ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلی گئی۔ میرے اسلامی بھائیوں، توحید کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے، توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے، توحید سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں آخری سانس تک توحید پر ثابت قدم رکھنا، توحید پر قائم و دائم رکھنا، شرک سے بچائے رکھنا۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔